اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے یہاں کمیونٹی میں ایک اچھا رجحان پایا جاتا ہے کہ عام طور پر لوگ دین کے کام کاج میں دلچسپی لیتے ہیں اور مختلف نوعیت کے کام کاج بھی کرتے ہیں، اور اس میں کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو کسی تنظیم میں شامل ہیں، کسی گروپ میں شامل ہیں اور دین کا کام کاج کر رہے ہیں، یا مثلا امام بارگاہ ہے، مسجد ہے، مدارس ہے، یا جلسہ جلوس میں دلچسپی لینا، یہ ساری چیزیں ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں جو عام طور پر ذرا دین سے دلچسپی رکھنے والے افراد ہیں وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے رہتے ہیں، اور یہ اچھا رجحان ہے. مگر جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھا رجحان ہے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ سارے افراد دین کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں تو اچھا رجحان ہے، اور اگر فرض کیجئے کہ یہ کام تو وہ مسجد کا کر رہے ہیں، کام تو مثلا امام بارگاہ کر رہے ہیں، یا کام تو مثلا علماء درس و تدریس اور اس قسم کا کام کر رہے ہیں، مگر دین کے دائرے میں اگر اس کو پرکھا جائے تو وہ بہت ساری غلطیاں کر رہے ہیں، بہت ساری مسٹیکس کر رہے ہیں، اور بسا اوقات تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا غلطی کر رہے ہیں، اور ان غلطیوں کے باوجود وہ یہ غلطیوں پر غلطیاں دہراتے چلے جاتے ہیں اور اس کے باوجود یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک بات پیش نظر رکھنا پڑے گی کہ اگر ہم دین کے کام کے حوالے سے فقط بات کریں، ابھی چیریٹی کا کام ہے، فلاحی کام ہے، رفاہی کام ہے، ان کو ہم چھوڑ دیں، ابھی فقط دین کے حوالے سے اگر ہم پیش نظر رکھیں تو جو افراد بھی جس طرح کا کام کر رہے ہیں اس میں اگر اس کام میں للہیت نہیں ہے، یعنی یہ کام میں اللہ کے لیے نہیں کر رہا، تو چاہے کتنا ہی بڑا پہاڑ جیسا کام کر رہا ہوں وہ رائے کے دانے کے برابر اہمیت نہیں رکھتا ہے. اگر میں اللہ کے لیے نہیں ہوں، میرے پیش نظر اللہ نہیں ہے، للہیت اگر میرے پیش نظر نہیں ہے تو سب بیکار ہو جائے گا. اور اس کے بالکل برعکس اگر میں بہت چھوٹا سا کام کر رہا ہوں مگر فقط اللہ کے کو پیش نظر رکھ کر یہ کام کر رہا ہوں، میرے دل میں خوشنودی خدا اور خوشنودی پروردگار کا پہلو ہے، وہ نیت ہے میری، تو یہ کام اگر چھوٹا سا بھی ہے تو پہاڑ کے برابر پروردگار اسے بنا دے گا. اب یہ بات دیکھنا پڑے گی کہ جو افراد اس طرح کا کام کر رہے ہیں جس میں بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، مگر اگر فرض کیجئے کہ وہ ان باتوں کو پیش نظر نہیں رکھ رہے ہیں کہ جو دین کے احکامات کے مطابق ہیں، تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان لوگوں کے لیے کیا کہا جائے. کیا یہ ریاکاری ہے، یا مثلا ایک بڑائی جتانا ہے کہ بھئی میں فلاں تنظیم چلا رہا ہوں، یا فلاں تنظیم میں شامل ہوں، یا میں مسجد کا کام کر رہا ہوں، مثلا یہ کیا ہے؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر ایسے شخص کے لیے کیا کہا جائے. یہ خدمات انجام دے رہا ہے مگر بڑی عجیب طرح کی خدمات کہ جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں. اور پھر بطور خاص یہ بات پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کیا اس نے دین کی پرائیورٹیز کو پیش نظر رکھا ہے. دین میں کچھ پرائیورٹیز ہیں، ان پرائیورٹیز کو ہم دنیاوی اعتبار سے بڑی جلدی سمجھ جاتے ہیں. فرض کیجیے کہ ہم دکاندار کے پاس گئے موبائل خریدنے کے لیے، ایک دکاندار 25,000 کا بیچ رہا ہے، ایک 30,000 کا بیچ رہا ہے، ایک 35,000 کا بیچ رہا ہے. تو اب کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی آپ 25,000 کا موبائل خرید لو. اگر وہ 25 کے بجائے 35 کا خریدے گا تو اس کے ذہنی توازن کے بارے میں ہم سوچ میں پڑ جائیں گے کہ اس کا دماغ ٹھیک ہے یا کیا ہو گیا اس کو، یا اس کے پیچھے کیا سازش ہے، اس کے پیچھے کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اس نے 25 کا چھوڑ کے 35 کا موبائل لے لیا. یہ ہم سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے. اور اسی طرح سے پروفٹ کا معاملہ ہے. اگر فرض کیجئے کہ 1 لاکھ پر ایک شخص 1,000 دے رہا ہے، ایک شخص 1,200 دے رہا ہے، ایک شخص 1,500 دے رہا ہے، تو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ بھائی جو آپ کو 1,500 روپے دے رہا ہے آپ اس سے پروفٹ لیں، آپ اس سے کام کریں، 1,000 والے سے کام نہ کریں. یہ خود بخود انسان سمجھ جاتا ہے. اس لیے کہ دنیاوی پرائیورٹیز جتنی ہے اس میں اتنا ہوشیار ہے انسان، اتنا ماہر ہے کہ ایک پوائنٹس برابر بھی فرق ہوتا ہے تو پوائنٹس برابر فرق کو پیش نظر رکھ کر وہ کام کرتا ہے کہ جس میں اس کو زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے، زیادہ پروفٹ ہوتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دینی کام جو اتنے سارے انسان انجام دے رہے ہیں، کیا اس میں کوئی ترجیح نہیں ہے، اس میں کوئی پرائیورٹیز نہیں ہے؟ پیش نظر رکھنا پڑے گا کہ کیا پرائیورٹیز ہیں. یقیناً ترجیحات ہیں، یقیناً اس میں پرائیورٹیز ہیں، مگر ہمیں سیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا کہ اس کی کیا پرائیورٹیز ہیں. اب دیکھیں قرآن مجید میں بار بار ایک آیت استعمال ہوئی ہے، آیت کا ایک ٹکڑا استعمال ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا. اس کے بعد بہت ساری باتیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. روزہ رکھنے کے بارے میں آیت، نماز قائم کرنے کے بارے میں آیت، زکوٰۃ دینے کے بارے میں آیت، یا ایھا الذین آمنوا.
یہ یا ایھا الذین جو آمنو بار بار آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے۔ یہ یا ایھا الذین آمنو جہاں جہاں بھی قرآن مجید میں آیا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو کا مطلب اس خطاب سے جو کہا گیا ہے اس پر پہلے مجھے عمل کرنا ہے یا کسی اور سے عمل کروانا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، پہلے مجھے روزہ رکھنا ہے یا دوسروں سے روزہ رکھوانا ہے؟ پہلے مجھے نماز پڑھنی ہے یا دوسروں سے نماز پڑھوانی ہے؟ پہلے مجھے ظلم سے بچنا ہے یا دوسروں کو ظلم سے بچانا ہے؟ پہلے ظالم کی مدد کرنے کے حوالے سے، ظالم کو روکنے کے حوالے سے پہلے مجھے ظالم کو روکنا ہے یا دوسروں کو مجبور کرنا ہے؟ ہر ایک یہ کہے گا کہ نہیں صاحب پہلے مجھے عمل کرنا ہے، نماز کے لیے کہا ہے تو پہلے مجھے نماز پڑھنی ہے، روزے کے لیے کہا ہے تو پہلے مجھے روزہ رکھنا ہے، اگر کوئی کار خیر کرنے کے لیے کہا ہے تو مجھے پہلے کار خیر کرنا ہے۔ عجیب منطق یہ پیدا ہو گئی ہے کہ بہت سارے لوگ دوسروں کو عمل کرانے میں بڑی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسروں کو عمل کرانے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ اچھا عمل کر رہے ہیں تو چلیں پھر بھی سمجھ میں آتا ہے۔ اچھا عمل کا مطلب ہے کہ دوسروں کو اعمال کروا رہے ہیں، دوسروں کو نماز پڑھوا رہے ہیں، یا دوسروں کو اس طرح کی دوسری ایکٹیویٹیز میں جو خالصتاً للہیت رکھنے والی ہے اور اس میں لوگوں کو شامل کر رہے ہیں تو پھر بھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ مگر کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ جس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا کا مطلب کیا ہے؟ مثلا کہیں پمفلیٹ لگانا ہے، کہیں مثلا بینر بنانا ہے، کہیں مثلا کوئی اسی طرح کا دوسرا کام کرنا ہے جس میں نہیں معلوم ہوتا کہ اس میں دین کا کتنا کام ہے۔ اور پھر یہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، دین کے کام جتنے انجام دے رہے ہوتے ہیں، اس میں جہاں اگر مظلوم کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو مظلوم ان کے ارد گرد موجود ہیں۔ ارد گرد تو چھوڑیے، خود ان کی فیملی میں موجود ہیں، ان کے خاندان میں موجود ہیں۔ ان کے بھائی پر ظلم ہو رہا ہے، ان کی بہن پر ظلم ہو رہا ہے، ان کی اولاد پر ظلم ہو رہا ہے، مگر اس سلسلے میں کچھ نہیں کرتے ہیں، خاموش بیٹھے ہیں۔ یا دین کے ایکٹیویٹیز میں اگر شامل کرنا ہے تو خود گھر والے ایسے ہیں کہ جو نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، گھر والے ایسے ہیں کہ جو طرح طرح کے گناہ میں مبتلا ہیں، طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہیں، تو وہ گھر والوں کو راغب کرنے کے بجائے وہ لوگوں کو راغب کرنے کی طرف چلے گئے۔ عزیزان محترم، یہ سمجھنا پڑے گا کہ دین کی کچھ ترجیحات ہیں، ان ترجیحات کے مطابق کام کیا جائے تو امید رکھی جا سکتی ہے پروردگار سے کہ پروردگار مجھے اس کا اجر عطا کرے گا۔ لیکن میں نے کوئی ترجیح مقرر نہیں کی ہے، میں بس اپنے شوق سے، اپنے مزے سے، یا دنیا والوں کے درمیان ایک اچھا مقام پیدا کرنے کے لیے، یا اسی طرح کی دوسری ایکٹیویٹیز میں کچھ تنظیمیں بہت زیادہ اچھا کام کر رہی ہیں، وہ قابل توجہ ہیں، لیکن کچھ تنظیمیں ایسے ہیں کہ جن کا کام اتنا قابل توجہ نہیں ہے اور پھر بھی وہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ترجیحات کے تحت کام کیا جا رہا ہے یا نہیں۔ اگر ترجیحات کے تحت نہیں ہے تو میں کیا کہوں گا کہ پھر پروردگار سے کس اجر کی توقعات رکھتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ دین نے ترجیحات مقرر کر دی ہیں، وہ ترجیحات یہ ہیں کہ تم کو سب سے پہلے خود حرام چیزوں سے بچنا ہے، تم کو خود سب سے پہلے واجب پر عمل کرنا ہے۔ اب اگر فرض کیجئے کہ میں خود ہی نہیں جانتا کہ واجب کیا ہے، خود ہی نہیں جانتا کہ حرام چیزیں کیا کیا ہیں، اور میں ساری ایکٹیویٹیز میں حصہ لے رہا ہوں اور بھرپور حصہ لے رہا ہوں، اور اس میں بڑی بڑی ایکٹیویٹیز بھی ہیں، تو اب میں خود اپنے آپ سے سوال کروں کہ بھائی یہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ کسی ریٹرن کے لیے پروردگار سے کسی اجر کی خاطر کر رہا ہوں یا نہیں بس ایسے شوق پورا کر رہا ہوں۔ ان ترجیحات کو پیش نظر رکھے بغیر اگر دین کی ایکٹیویٹیز کو انجام دیا جائے گا تو بہت مشکل ہے۔ میرے سامنے ایک واقعہ پورا موجود ہے، مختصر طور پر اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دیتا ہوں کہ جنگ احد میں، جس میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ماری گئی تھی، اس میں ایک شخص ایسا تھا جو بڑھ کے مقابلہ کر رہا تھا، بڑھ کے کافروں کو قتل کر رہا تھا۔ جو مکہ سے لشکر آیا تھا اس کا بڑا شدید طریقے سے اس نے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ وہ خود زخمی ہو گیا اور زخمی ہو کے گرا۔ جب ذرا جنگ تھم گئی تو لوگوں نے آ کر پیغمبر کے سامنے اس کی بہت تعریفیں کی کہ پر اللہ کے رسول اس نے بڑی زبردست جنگ کی ہے، بڑی ہمت و جرأت کے ساتھ اس نے مقابلہ کیا ہے، کیا کہنا اس کا۔ اور وہ بالکل اپنی زندگی کے آخری سانسیں لے رہا ہے، اتنا زخمی ہو گیا ہے جنگ کرتے کرتے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ابھی مر جائے گا، شہادت کی منزل کو پہنچ جائے گا۔ تو پیغمبر نے کہا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سب ہکا بکا رہ گئے، ارے یہ کیا، جس نے اتنی بڑی جنگ کی ہے، جنگ کر کے اپنی جان دے دی ہے، اس کے بارے میں پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے آ کے اطلاع دی کہ اللہ کے رسول اس کا انتقال ہو گیا ہے۔
لیکن مرنے سے پہلے جب اس سے کہا گیا کہ صاحب تم نے بڑی جنگ کی، اسلام کی بڑی خدمت کی، مسلمانوں کے ساتھ تم نے مل کے بڑا مقابلہ کیا، تو اس نے کہا کہ کون سا اسلام، کون سے مسلمان، میں نے تو فقط اس لیے دفاع کیا تھا کہ ان لوگوں نے میری سرزمین پر حملہ کر دیا تھا اور مجھ پر لازم تھا کہ میں اپنی سرزمین کا دفاع کرتا، تو میں تو اپنی سرزمین کا دفاع کے لیے نکلا تھا، کون سا اسلام اور کون سے مسلمان۔ تو بس یہ خود بخود بات واضح ہو گئی کہ عمل اس نے وہی کیا ہے جو باقی سارے مسلمانوں نے کیا ہے، اور جو باقی مسلمانوں نے کیا اس میں سے کچھ ایسی منزل پر پہنچ گئے کہ جس کو غسیل الملائکہ کا لقب خود اللہ کے رسول نے دیا، کہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کو ملائکہ نے غسل دیا، ایسی منزل پر بھی پہنچ گئے، جنت کے اعلیٰ ترین مقام پہ پہنچ گئے۔ اور وہی کام کرنے والا ایک آدمی ہے کہ جس کی نیت نہیں تھی مسلمانوں کی یا اسلام کی مدد کرنے کی نیت نہیں تھی، پتہ چلا کہ سب کچھ اس نے وہی کیا مگر ٹھکانہ اس کا جہنم ہے۔ بس صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد